کلپ نمبر 825۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ ترجمہ، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب عز و جل نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، 1000 صورتیں ہیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یہ تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب اتر آئے، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ایسا ناقص کام کیا ہے کہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے راضی یا ناراض ہونا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نافرمانی کرنے والے پر غصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کامل انسان کی فطرت کے لوازمات میں سے ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے طریقے کی پیروی کرے اور جب کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر ناراضی اور غصے کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہو، اور جب اس نے ایسا کر لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلاں ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن سے زیادہ کبھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم متنفر کرتے ہو، تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ افسوس، فی زمانہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ماتحت کام کرنے والا اگر ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بسا اوقات اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں، لیکن اگر یہی لوگ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن فرعون کی قوم کے کچھ زیورات جو ہم نے ان سے عاریت کے طور پر لیے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس تھے، اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ ترجمہ، تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچڑا نکال دیا۔ یہ بچڑا سامری نے بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اس پہ جبریل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچڑے کی طرح بولتا تھا۔ فقالو، تو لوگ کہنے لگے، یعنی بچڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر سامری اور اس کے پیروکار کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں، معاذ اللہ عز وجل۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے آخری لفظ نسیہ کا فاعل سامری ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا۔ یہ معنی ہے کہ سامری اجسام کے حادث ہونے سے استدلال کرنا بھول گیا۔